10 برس کی عمر سے، دھیان سے سنیں، بہت سے گھروں میں یہ غلطی ہوتی ہے، 10 برس کی عمر سے بچے کو اپنے یا کسی اور کے ساتھ نہ سلائے۔ سن رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اپنے ساتھ بھی اور کسی کے ساتھ نہیں سلانا، بچھونا، اس کا بستر الگ ہونا ہے 10 برس کی عمر سے۔ جوان ہو جانے پر شادی میں دیر نہ کرے، شادی کرے اور اس میں دیر نہ کرے، لیکن قوم، دین، سیرت اور صورت وغیرہ کا ہر طرح خیال رکھے۔ بچے کی پسند بھی پوچھے، یہ نہیں ہے کہ زبردستی اس پر تھوپ دیں کہ ہم نے کر دیا تمہیں کرنا پڑے گا، نہیں۔ رشتے میں دین بھی دیکھنا ہے، قوم برادری بھی دیکھنی ہے۔ قوم برادری سے مراد کیا ہے؟ مسلمان۔ برادریوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ہم شیخ ہیں تو شیخوں میں کریں گے، آرائی ہیں تو آرائیوں میں کریں گے، الراعی ہوتا ہے، یا ملک ہیں تو ملک میں کریں گے، اس طرح کی بات نہیں۔ مسلمان ہوں، دیندار ہوں، سیرت صورت میں صحیح ہوں۔ جوان بچوں کو نیکی اور بھلائی سمجھانے میں نرمی رکھے، نافرمانی کا موقع نہ دے، یعنی ایسا لہجہ اور زبان اختیار نہ کرے کہ بچہ سرکشی کرے۔ آپ کے رویے سے کبھی کبھی بچہ ضدی ہو جاتا ہے، ہٹ درم، تو یہ آپ کے رویے ہوتے ہیں۔ تو جب رویہ غلط ہوگا رزلٹ بھی غلط آئے گا۔ بچے کو میراث سے محروم نہ کرے۔ میراث کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، ورثہ کہتے ہیں، وراثت کہتے ہیں، میراث کہتے ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا، ان کا بھی حق ہے، ان کو کسی کو محروم نہ کرے، جو حق بنتا ہے وہ دے۔ اپنی وفات کے بعد کے لیے بھی، کہ میرے جانے کے بعد بھی ان کی فکر رکھے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو بچے مفلس نہ ہوں، بدحال نہ ہوں، اتنا ترکہ چھوڑے کہ وہ گزر بسر کر سکیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کے پاس جتنا مال جائیداد ہے اس کے 3 حصے کریں۔ کتنے؟ اونچی کہیے۔ آپ نے کسی کو دینا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی رشتہ دار کی مدد، کسی ادارے کی مدد، 1 حصہ، 3 میں سے 1/3، ایک حصہ دے دے، 2/3 بچوں کے لیے چھوڑے۔ کتنا؟ یعنی 2 حصے، 3 حصے کیے ہیں تو 1 حصہ اگر کہیں دینا ضروری سمجھتا ہے تو دے، لیکن تینوں حصے نہ دے۔ 2 حصے کس کے لیے چھوڑے؟ بچوں کے لیے ضرور چھوڑے۔ بیٹے کو لکھنا ضرور سکھائے۔ آپ کام میں لگا لیتے ہیں، چل بھائی میرے کام میں میرا ساتھ دے، چھوٹی عمر سے ہی، پھر اس کو پڑھنے لکھنے کا وہ ہوتا ہی نہیں، لکھنا سکھائے۔ تیراکی، سوئمنگ، سپاہ گری، تاکہ وہ مجاہد بنے، ضرورت پڑے کل اسلام کو، مسلمانوں کو، تو مجاہد بنے۔ سورہ مائدہ قرآن میں ہے، اس کی تعلیم دے بیٹے کو، اعلان کے ساتھ اس کا ختنہ کرے، زیادہ دیر انتظار نہ کروائے، چھوٹی عمر میں کرا لیتے ہیں لیکن اعلان کے ساتھ، سرکمسائز کرنا کہتے ہیں، ختنہ کرے۔ یہ آپ نے سن لیے بیٹے کے بارے میں۔ اب سنیں بیٹی کے بارے میں۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے۔ منہ سے کہہ دیتے ہیں جی بس وہی ہو گیا، پھر جی بیٹی آ گئی، ڈگری ہو گئی، ایسے لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ نعمت ہے اولاد۔ اولاد کیا ہے؟ اونچی، دینے والا کون ہے؟ اب یہاں میں 1-2 کڑوی باتیں کر دوں۔ ساس
یہ عورت کا ایک عجیب روپ ہے. ماں کا روپ بڑا پیارا، بہن کا روپ بڑا پیارا، بیٹی کا روپ بڑا پیارا، بیوی بھی بہت پیارا. لیکن ساس یہ بڑا بھیانک ہو جاتا ہے. سب جگہ ایسا نہیں ہوگا لیکن عجیب ہو جاتا ہے. وہ دیکھو ہمارے گھروں میں بیٹے ہوتے ہیں، اگر بیٹی ہوئی تو اپنے گھر جانا پڑے گا، یا شوہر کہہ دے مجھے بیٹا چاہیے میں بیٹی برداشت نہیں کروں گا، یا کوئی اور، تو یہ کہنے والے ذرا مجھے یہ بتائیں وہ لڑکی خود پیدا کر رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ خود پیدا کر رہی ہے؟ لڑکا یا لڑکی بنانا اس کا کام ہے، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. بیٹے کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اب کہ اگر بیٹی ہوئی تو اپنی ماں کے گھر چلی جانا، یہ الفاظ تک کہے جاتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے مسلمان ہو کر ایسے لفظ کہہ رہے ہیں. تو وہ نہیں بنا رہی ہے لڑکا یا لڑکی، وہ جنم دے رہی ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو پھر آپ اللہ سے لڑے نا، ہمت ہے تو. اگر آپ اتنے ہی وہ ہیں معاذ اللہ، تو سوچنا چاہیے. بیٹی کے پیدا ہونے پر ناخوشی نہ کرے، بلکہ اسے اللہ کی نعمت جانے. یہ بہت ہوتا ہے، اس معاملے میں شکایتیں بھی بہت سنی ہیں. بیٹے کی خواہش منع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صرف اس لڑکی کو تانے دینا یا اس کے لیے ایسے لفظ کہنا یہ غلط بات ہے. بچی کو شروع سے ہی حیا سکھانی ہے. کیا سکھانی ہے؟ اونچی. آپ کے یہاں کیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں بچی کو؟ بال کاٹتے رہیں گے، اس کو سلیو لیس یا ایسے فراق ٹانگیں ننگی، یہ آپ شروع سے کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سینہ پرونا کاتنا، جس کو گرہستی کے کام کہتے ہیں، کہ اس کو سلائی آتی ہو، کپڑے ٹھیک کرنے آتے ہوں، کھانا پکانا آتا ہو، صفائی ستھرائی رکھنا آتا ہو، تو یہ سکھانا ہے. سورہ نور لڑکوں کو کہا تھا سورہ مائدہ سکھاؤ، لڑکی کے لیے سورہ نور، سورہ 18ویں پارے میں ہے، اس کی تعلیم دے. فتنے کا احتمال ہو، اگر اس بات کا ڈر ہو کہ لڑکی لکھنا سیکھ کر غلط کرے گی، تو پھر اسے لکھنا نہیں سکھائیں گے. پہلے اس کا خطرہ تھا بہت اس معاشرے میں، کہ اگر وہ لکھنا جانتی تھی تو وہ اس لکھنے کی وجہ سے کچھ غلط باتیں ہو جاتی تھیں. تو لکھنا آج کل تو مسئلہ نہیں ہے، لکھنا پڑھنا بچی کو سکھانا ہے، تو یہ بھی سکھانا ہے کہ حد کیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا. بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی دلجوئی کرے، بیٹوں سے زیادہ بیٹی کی دلجوئی کرے، اور خاطرداری رکھے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات سے بگڑ جاتی ہیں، چھوٹی سی بات سے خوش ہو جاتی ہیں. تو دل تھوڑا ہوتا ہے، تو بیٹی کا خیال رکھے، ایسا لفظ نہ کہہ دے، ایسا رویہ نہ رکھے کہ اس کا دل ٹوٹے. کوئی تحفہ یا کھانا پینا آپ دے رہے ہیں بچوں کو، تو بیٹیوں اور بیٹوں کو بہت دھیان سے سنیں یہ بات، بیٹیوں کو اور بیٹوں کو کانٹے کی تول کے برابر رکھے. یہاں مائیں بیٹوں کے لیے الگ بوٹیاں نکال کے رکھ دیتی ہیں، بچیوں کو احساس دلاتی ہیں تم کمتر ہو، بیٹا زیادہ ہے. یہ غلط بات ہے. کانٹے کی تول کے برابر یعنی معمولی سا بھی کم و زیادہ. آواز سن لیں، یہ میں حدیثیں سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو چیز دے باہر سے لا کر یا گھر ہی میں سے، پہلے بیٹیوں کو دے. پہلے
پہلے، کیونکہ وہ باہر نہیں جاتی، بچے تو چلے جاتے ہیں، وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، انتظار میں ہوتی ہیں، تو پہلے بیٹیوں کو دے گا پھر بیٹوں کو دے گا۔ سن لیں، شریعت بتا رہی ہے 9 برس کی عمر ہو جائے بیٹی کی، بیٹے کی عمر 10 برس کی تھی، بیٹی کی عمر اونچی گئی ہے، 9 برس کی ہو جائے تو باپ یا بھائی کے ساتھ بھی اس کو سلانا نہیں۔ 9 برس کی عمر ہو جائے، لڑکے کی 10 برس کی اور لڑکی کی 9 برس کی، باپ کے ساتھ بھی نہیں سلانا، بیٹی کے ساتھ بھی، بیٹے کے ساتھ بھی نہیں سلانا۔ غلط محفل، دھیان سے سن لیں، یہ بہت مشکل بات ہے۔ کیا میں نے کہا؟ پھر کہیے۔ اب غلط محفل کا کیا مطلب؟ ناچنے گانے کی محفل، یا جہاں پر شرم و حیا نہ ہو، اخلاق نہ ہو، یا دینی لحاظ سے غلط ہو، وہ سگے بھائی کے ہاں بھی ہو تو جانے نہیں دینا۔ سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ اس کے سگے بھائی کا الگ رہتا ہے، بھائی اس کی محفل ہے اس کے گھر میں، لیکن وہ غلط ہے تو اس محفل میں بھی اس کو جانے نہیں دینا۔ یہاں تو بھائی تو رہا دور کی بات، تو سڑکوں پہ جا رہے ہیں، ہال، میدان، کہاں کہاں جا رہی ہیں اور کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کا انٹرنیٹ بھی بھرا ہوا ہے، آپ کا فیس بک بھرا ہوا ہے، جو کچھ حال ہو رہا ہے، یہ اسی لیے خرابیاں آتی ہیں معاشرے میں۔ باہر کے ملکوں میں یہ ہے کہ بچے کو ماں باپ روکیں، وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں، مجھے نہیں جانے دے رہے، تو ان کے ہاں تو ان کا رواج ہے نا۔ آپ نے بچے کی تربیت کیسی کی ہے کہ وہ غلط فرمائش کرے ہی نہیں، غلط جگہ جانا ہی نہ چاہے۔ یہ شروع میں آپ نے پہلے 9-10 سال اگر محنت کر لی ہو تو پھر ایسی نوبت نہیں آتی، لیکن محنت نہیں کی، ٹائم ہی نہیں دیا بچوں کو، گپوں میں لگ گئے، ٹی وی میں لگ گئے، ڈراموں میں لگ گئے، فلموں میں لگ گئے، ادھر ادھر لگ گئے، بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیا، نتیجہ یہ کہ بچے پھر غلط کام کرنے لگ جاتے ہیں۔